ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نقل کرتے ہیں، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ پہلے آپ نیتیں فرما لیجئے، پھر میں کر لوں گا۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن سے ہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب کہا گیا تو انشاءاللہ عز و جل ثواب کمانے کے لیے صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، اہم باتیں لکھوں گا، بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت بات کرتے وقت انشاءاللہ عز و جل مسکراتا رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں اپنے لیے بھی نیتیں کر لیتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ عز و جل بیان کروں گا۔ اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ کہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ انشاءاللہ عز و جل ان پر عمل کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، کہہ کر لگانے لگوانے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی 95 سے زائد شعبہ جات ہیں، مختلف مجالس ہیں، اس میں ایک مجلس اس کا نام مدینہ علمیہ ہے۔ اس کی پیش کردہ ایک کتاب خوف خدا عز و جل، جسے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اس کتاب میں مختلف واقعات ہیں
تو احیاء العلوم جلد 4 صفحہ 226 کا واقعہ سنیے، اور قیامت کی جو پیشی ہوگی یا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اس کی تیاری کریں۔ آئیے سنتے ہیں حضرت مسوار بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شدت خوف سے قرآن پاک میں سے کچھ بھی سننے پر قادر نہ تھے، یہاں تک کہ جب ان کے سامنے کوئی حرف پڑھا جاتا، کوئی آیت پڑھی جاتی تو چیخ مارتے اور بے ہوش ہو جاتے، اور پھر کئی دن تک ان کو ہوش نہ آتا۔ ایک دن ایک شخص ان کے سامنے آیا اور اس نے 16ویں پارے کی سورہ مریم کی آیت نمبر 85 اور 86 تلاوت کی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، ترجمہ کنز ایمان: جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر، اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے پیاسے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا مسوار بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر فرمانے لگے، آہ میں مجرموں سے ہوں، آہ میں مجرموں سے ہوں اور متقی لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ اے قاری قرآن دوبارہ پڑھو۔ اس نے پھر پڑھا، جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر، اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے پیاسے۔ یہ آیات سن کر حضرت سیدنا مسوار بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف، شدت خوف سے ایک نعرہ لگایا، اور آپ کی روح آپ کے جسم مبارک سے پرواز کر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی 14ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک قیامت آنے والی ہے۔ بہار شریعت حصہ اول میں ہے کہ قیامت بے شک قائم ہوگی، اور اس کا انکار کرنے والا یہ کافر ہے۔ بے شک زمین و آسمان، جن و انسان، فرشتے، سب کے سب ایک دن فنا ہو جائیں گے، اور بقا اور ہمیشگی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ سورہ رحمان میں آیت نمبر 26-27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان: زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے، اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات، عظمت اور بزرگی والا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک روایت کے مطابق میدان قیامت یہ ملک شام کی سرزمین پر قائم ہوگی۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ رائی کا ایک دانہ اگر ایک کنارے پر گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے۔ بروز قیامت زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت سورج ہم سے 4000 سال کی مسافت پر ہے، اور اس ہماری طرف سورج کی پیٹھ ہے۔ پھر بھی جب یہ سورج دوپہر کے وقت سر کے اوپر آ جائے تو گھر سے نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ بروز قیامت سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور اس کی پیٹھ نہیں بلکہ اس کا رخ ہماری طرف ہوگا، اور اس وقت سورج کی تپش اور گرمی یہ ناقابل برداشت ہوگی، اور اس وقت زمین مٹی کی نہیں بلکہ تانبے کی ہوگی۔
اللہ اکبر. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں کہ آج اس مٹی کی زمین پر گرمی کے موسم میں پاؤں نہیں رکھ سکتے تو قیامت کا دن اللہ تانبے کی زمین پر پاؤں کیسے رکھ سکیں گے؟ گرمی کی شدت اس قدر زیادہ ہوگی کہ اس سے دماغ کھول رہے ہوں گے. پسینہ اس قدر بہے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہونے کے بعد یہ پسینہ کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، کسی کے سینے تک اور کسی کے گلے تک ہوگا. اور کافر کو یہ پسینہ منہ کی طرح لگام کی طرح جکڑ لے گا اور یوں کفار پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. اور شدت گرمی کی وجہ سے پیاس کی شدت اس قدر بڑھ جائے گی کہ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی اور بعض لوگوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی اور دل ابھر کر گلے میں آ جائیں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ قیامت کا ایک منظر جو بتایا گیا، ان شدید ترین مصیبتوں میں کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا. جی ہاں، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے بھی آنکھ نہ ملائیں گے. ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا. ابو البشر حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا، اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کر. حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے، کتنوں میں سے کتنے؟ حکم ہوگا ہر 1000 میں سے 999. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بروز قیامت ہزارہا شدید مصیبتیں ہوں گی اور یہ مصیبتیں 2-4 گھنٹے کی نہیں، 2-4 دن کی نہیں، 2-4 مہینوں کی نہیں، بلکہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی 29ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قیامت کا دن حقیقتاً 50,000 سال کا ہوگا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے، ان کے لیے قیامت کا دن اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ جتنا وقت ایک فرض نماز میں لگتا ہے بلکہ اس سے بھی کم. یہاں تک کہ بعضوں کے لیے قیامت کا دن جو کہ 50,000 سالہ دن ہوگا، وہ پلک جھپکنے میں اسی کم مدت میں طے ہو جائے گا. چنانچہ پارہ 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے ایک پلک کا مارنا، بلکہ اس سے بھی قریب، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کے بارے میں سن رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، قیامت کے کیا معاملات ہوں گے. تو قیامت کے دن نیکوں کو نامہ اعمال، جی ہاں اعمال نامہ، یہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، بدکاروں کو الٹے ہاتھ میں، جبکہ کافر کو اس کا سینہ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ نکال کر پشت کی طرف سے، پیچھے کی طرف سے دیا جائے گا. اللہ اکبر. بروز قیامت لوگوں کے منہ پر مہریں لگا دی جائیں گی اور انسان کے اعضاء، مثلا اس کی ران، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، گوشت پوست، حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں تک اس کے خلاف گواہی دیں گے. اور بروز قیامت جہنم پر بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز پل قائم کیا جائے گا اور جنت میں جانے کا صرف ایک ہی رستہ ہوگا. نیک و بد اعمال تولنے کے لیے میزان قائم کیا جائے گا. بروز قیامت لوگ اپنی قبروں سے ننگے بدن اٹھیں گے، کوئی پیدل ہوگا، کوئی سوار ہوگا، اور بعض سواری پر تنہا ہوں گے، بعض سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10. اور کافر
मुंह के बल चलता हुआ मैदान महशर में जाएगा, किसी को फरिश्ते घसीट कर मैदान महशर की तरफ ले जाएंगे और किसी को आग जमा करेगी। अल्लाह तबारक व तआला बरोज़ क़ियामत मुतफर्रिक अज्जा को जमा फरमाकर रूह जिस्म को यकजा फरमाएगा। सूरह मरियम की आयत नंबर 85-86 में इरशाद होता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, जिस दिन हम परहेजगारों को रहमान की तरफ ले जाएंगे मेहमान बनाकर और मुजरिमों को जहन्नम की तरफ हांकेंगे प्यासे। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर बिन कैस मलाई रहमतुल्लाह ताला अलैह से रिवायत है कि मोमिन जब कब्र से उठेगा तो इसका अमल एक खूबसूरत शक्ल और इंतहाई खुशबू के साथ इसका इस्तेकबाल करेगा। बंदा मोमिन का अमल बंदा मोमिन से पूछेगा, क्या तू मुझे पहचानता है? वो बंदा मोमिन नेकोकार कहेगा कि मैं तुझे नहीं पहचानता, मगर तेरी खुशबू बड़ी पाकीज़ा और तेरी शक्ल बड़ी दिलकश है। इस पर अमल कहेगा, मैं तेरा नेक अमल हूं, दुनिया में मैं तुझ पर सवार रहा, आज तू मुझ पर सवार हो जा। और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जब काफिर ये कब्र से उठेगा तो इसका अमल इंतहाई बुरी शक्ल इख्तियार करके निहायत बुरी बदबू के साथ काफिर का इस्तेकबाल करेगा। काफिर का बुरा अमल काफिर से पूछेगा, क्या तू मुझे जानता है? काफिर कहेगा, नहीं जानता, हाँ इतना मालूम है कि तू इंतहाई बदशक्ल और तेरी बदबू बड़ी गंदी है। काफिर का बुरा अमल कहेगा कि तूने दुरुस्त कहा, मैं तेरा बुरा अमल हूं, दुनिया में तू मुझ पर सवार रहा, आज मैं तुझ पर सवार हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, क़यामत का दिन कैसा होगा इसके बारे में हम सुन रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह रहमान की 41वीं आयत में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, मुजरिम अपने चेहरों से पहचाने जाएंगे। मुजरिम अपने चेहरे से पहचाने जाएंगे और बरोज़े क़ियामत नेको बद लोग चेहरों से पहचाने जाएंगे। और बरोज़े क़ियामत काफिर, नाहंजार, नाफरमान, इनके मुंह काले और इनके होंठ नीले होंगे और बंदा नेकोकार मोमिनीन सालिहीन के मुंह उजले और पेशानियां चमकदार होंगी। तफसीर नूरुल इरफान में लिखा है कि जिस तरह दुनिया में चेहरे से अंदरूनी बीमारियां पता चल जाती हैं, इसी तरह लोग अपने चेहरों से पहचाने जाएंगे। जी हां, निहायत तवज्जो के साथ सुनिए कि क़यामत के दिन मोमिनीन को किस तरह उठाया जाएगा। और आइए हम नेकियों की तरफ रग़बत इख्तियार करें, आइए दावत इस्लामी के मदनी माहौल को अपनाएं, आइए नेकियां करने पर कमर बांध लें। सुनिए कि क़यामत के दिन नेक लोग मोमिनीन इन्हें किस तरह उठाया जाएगा। क़यामत के घुप अंधेरे में अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने नूरी महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में किन किन मुसलमानों को नूर अता करेगा। इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 5 फरामीन समाअत फरमाइए। नंबर 1, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाजों की हिफाजत की उसके लिए यह नमाज क़यामत में नूर, बुरहान यानी दलील और नजात होगी, और जिसने नमाज की हिफाजत ना की तो उसके लिए ना नूर होगा, ना बुरहान, ना नजात, और वो बेनमाजी क़यामत के दिन कारून, फिरौन, हामान और मुनाफिकों के सरदार उबय बिन खल्फ के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर। आइए हम नियत करें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे। इस्लामी भाई, हो सके अगर शरई तौर पे कोई मजबूरी ना हो तो मस्जिद की पहली सफ में जाकर अदा करेंगे, इस्लामी बहनें अपने घर में नमाज अदा करेंगी, लेकिन इंशाअल्लाह हमारी कभी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और इसी तरह मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंधेरों में मसाजिद की तरफ जाने वालों को क़यामत में नूरे ताम यानी मुकम्मल नूर की खुशखबरी दो। सुभान अल्लाह।
میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان بھائی کی مشکل آسان کی، اللہ تبارک و تعالی قیامت میں پل صراط پر اس کے لیے نور کے 2 شعبے بنائے گا، اور ان کی روشنی سے ایک عالم روشن ہوگا جس کی گنتی رب عز و جل ہی جانتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اسے قیامت میں اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بازار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کے لیے ہر بال کے بدلے میں قیامت میں نور ہوگا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شاہ کونین نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس کی عمر دراز اور آرزویں پوری ہوں تو اسے میرے بعد میرے اہل بیت سے اچھی طرح پیش آنا چاہیے، اور جو میرے اہل بیت سے اچھی طرح پیش نہیں آئے گا اس کی عمر قطع کر دی جائے گی، اور قیامت کے دن وہ اس حال میں میرے پاس آئے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ افراد جو دنیا میں گناہ کرتے ہوں گے، جو گناہوں میں زندگی بسر کریں گے، یہ قیامت کے دن کس حالت میں آئیں گے؟ نافرمان لوگ کس حالت میں قیامت کے دن لائے جائیں گے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن مقتول کی رگوں سے خون بہتا ہوگا، اور وہ اپنے قاتل کے سر کا اگلا حصہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا کہ اے میرے رب عز و جل، اس نے مجھے قتل کیا، یہاں تک کہ مقتول عرش تک پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنا مقدمہ پیش کرے گا۔ جی ہاں، مشکات شریف کی یہ روایت ہے کہ جو ناحق قتل کیا جائے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں قاتل کا سر کا اگلا حصہ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور جو شخص شراب پینے والا ہوگا، اللہ اکبر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دائمی طور پر شراب پینے والا اگر اسی حالت میں مر گیا تو دربار الہی عز و جل میں اس طرح آئے گا جیسے بت پرست آتا ہے، اور شراب پینے والا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے گلے میں شراب کی بوتل لٹکتی ہوگی، اس کے ہاتھ میں جام ہوگا، اللہ اکبر، اس کے منہ سے خون ملا پیپ لعاب نکلتا ہوگا جس کی بدبو ہوگی۔ اور جو افراد اس دنیا میں سود لیتے ہیں، سود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ ان آیات کی تفسیر میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، سود خور ظاہر میں انسان، حقیقت میں شیطان ہے، اسے غریب پر رحم نہیں آتا، اسے برباد کر کے اپنے آپ کو بناتا ہے، لہذا اسی شکل میں قیامت میں ہوگا، یعنی سود خور قیامت میں محبوط الحواس ہوں گے اور ایسے گرتے پڑتے ہوں گے جیسے دنیا میں وہ شخص جس پر بھوت سوار ہو، کیونکہ سود خور دنیا میں لوگوں کے لیے بھوت بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جھوٹا خواب گھڑ کر بیان کرے اس کو قیامت کے دن
دو جو کے دانوں میں گانٹ لگانے کی تکلیف دی جائے گی. جو کے دانے ان میں گانٹ لگاؤ, اور وہ کبھی بھی دو جو کے دانوں میں گانٹ نہیں لگا سکے گا. اللہ اکبر. اور وہ افراد جو کہ بے نمازی ہوں گے, وہ افراد جو دنیا میں نماز چھوڑ دیتے ہوں گے, اب یہ کس طرح اٹھیں گے؟ اللہ اکبر. ان کے لیے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کا ایک بادل ان کے چہرے کے سامنے سے مسلط فرمائے گا, جو انہیں ہانک کر جہنم کی طرف لے جائیں گے. اور حساب کتاب کے وقت بے نمازی پر اللہ تبارک و تعالی غضبناک ہوگا, یہاں تک کہ اس کا چہرے کا گوشت جڑ جائے گا, اس کا حساب کتاب سختی کے ساتھ دیا جائے گا, اور اللہ تبارک و تعالی اسے دوزخ میں لے جانے کا حکم دے گا. قرۃ العیون کی نقل کردہ ایک حدیث پاک کا مضمون یہ بھی ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 10 افراد ایسے ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت غضبناک ہوگا, اور ان کے چہرے بغیر گوشت کے ہڈیوں کا خول ہوں گے, اور انہیں جہنم کی طرف لے جانے کا حکم صادر ہوگا. اور وہ 10 افراد یہ ہے: نمبر 1 بوڑھا زانی, نمبر 2 گمراہ پیشوا, نمبر 3 شرابی, نمبر 4 ماں باپ کا نافرمان, نمبر 5 چغل خور, جھوٹی گواہی دینے والا, زکوٰۃ نہ دینے والا, سود خور, ظالم اور بے نمازی. مگر بے نمازی کے لیے دگنا عذاب ہوگا, اور بے نمازی بروز قیامت اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کی طرف بندھے ہوں گے, اور فرشتے اس کی پٹائی کر رہے ہوں گے, اور جنت اس سے کہے گی نہ تو مجھ سے ہے اور نہ میں تجھ سے ہوں, اور جہنم کہے گا میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے, قسم اللہ کی یقیناً میں تجھے شدید ترین عذاب دوں گا. اور اس وقت اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھل جائے گا, اور تیز رفتار تیر کی مانند اس دروازے میں داخل ہوگا, اور اس پر ہتھوڑے مارے جائیں گے, اور جہنم کہ وہ اس طبقے میں ہوگا جہاں فرعون, حامان اور قارون ہوں گے. الامان والحفیظ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عذاب سے بچائے, اللہ تبارک و تعالی غضب سے پناہ دے دے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی, آج نماز قضا کر دینا آسان لگتا ہے, آج بستر پر سوئے رہنا آسان لگتا ہے, مگر غور تو کیجئے کہ کیا روایتوں کے اندر کیا آتا ہے قیامت کے دن بے نمازی کو کتنی سزائیں دی جائیں گی, کس قدر عذاب ہوگا, کس قدر تکلیف میں ہوگا. اسی طرح مختلف گناہ کرنا آج ہمیں آسان لگتا ہے, کہتے ہیں دیکھی جائے گی. نہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوئی بھی حصہ بندہ برداشت کر ہی نہیں سکتا, اللہ کا عذاب برداشت نہیں ہو سکتا. تو پیارے پیارے اسلامی, وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں ان کا انجام کیا؟ آج شرابی کہتا ہے میں شراب پیتا ہوں, مگر قیامت کے دن شراب پینے والا کس حالت میں آئے گا؟ غور کیجئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, شراب پینے والے کو قیامت کے دن سیاہ چہرہ, دھسی ہوئی آنکھیں, اور اس کی زبان سینے پر لٹکتی ہوگی, اس طرح میدان محشر میں لایا جائے گا, اور خون کی مانند اس کے منہ سے لعاب نکلتا ہوگا, اور بروز قیامت تمام لوگ اس کو پہچان لیں گے کہ یہ شرابی ہے. اور ارشاد فرمایا, شرابی اپنی قبر سے مردار کی سران کی طرح اٹھے گا, اور سراہی اس کے گلے میں لٹک رہی ہوگی, جام اس کے ہاتھ میں ہوگا, اس کے جسم میں سانپ اور بچھو بھرے ہوں گے, اسے آتش دوزخ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے شرابی کا دماغ کھولتا ہوگا, اور اس کی قبر جہنم کا گڑھا ہے. الامان والحفیظ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آج اپنے بیانات کے ذریعے, اپنے مدنی مذاکروں کے ذریعے, اپنے رسالے کے ذریعے, دعوت اسلامی کے مبلغین کے ذریعے, ہفتہ وار اجتماعات کے ذریعے ہماری اصلاح کا سامان فرما رہے ہیں, ہمیں جنت میں لے جانے والے کام بتا رہے ہیں, ہمیں جہنم میں جانے والے کاموں سے ڈرا رہے ہیں. آئیے میرے پیچھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں کہ آج دنیا میں زندہ ہیں, مگر کچھ ہی عرصے میں ہم مرنے والے ہیں, موت قریب ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جب پتہ ہے کہ ان قریب مر جائیں گے تو مرنے کے بعد پھر قبر ہے, اور قبر کے بعد پھر قیامت کا دن آئے گا,
اور قیامت کے دن پھر فیصلے ہوں گے، اور قیامت کا فیصلہ تو بعد میں ہے، پہلے تو قیامت کے دن کون کس حالت میں آئے گا ہم یہ سن رہے ہیں۔ آئیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجنبیہ عورت سے جس نے غیر عورت سے مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ آگ کی زنجیروں سے اس کی گردن پر بندھا ہوگا۔ آج اپنے کزنوں سے، اپنے رشتہ داروں سے اجنبیہ عورت سے ہاتھ ملانے والے غور کریں، قرۃ العیون کے اندر کیا حدیث پاک بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کم تولنے اور ڈنڈی مارنے والے بروز قیامت اس حال میں لائے جائیں گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کی زبان باہر نکلی ہوگی، ان کی آنکھیں پھری ہوں گی، اور ان کی گردن میں آگ کی ترازو ہوگی، اور ان کم تولنے والوں سے کہا جائے گا کہ یہاں سے یہاں تک وزن کر۔ ان کم تولنے والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان 50,000 سال تک عذاب دیا جائے گا۔ قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بلا شبہ بروز قیامت جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ کم ماپنے والے لوگ ہوں گے۔ آئیے ہم توبہ کریں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، بالخصوص وہ تاجر حضرات کہ جو کپڑا ناپتے وقت کم ناپتے ہیں، وہ افراد جو ٹریڈنگ کرتے ہیں، کم مال بھیجتے ہیں، وہ افراد جو ریٹیلرز ہیں، دکھاتے کچھ ہے دیتے کچھ ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلام، بہترین ہمارے لیے موقع ہے کہ دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے لیے ہے۔ آپ آئیے، ماحول کو اپنائیے اور نیکیاں کرنے کے ثمرات سنیے، اور گناہ کرنے کی جو بعد میں سزائیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی ان کو سنیے، اپنا ذہن بنائیے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیجئے۔ اب وہ افراد جو میت پر رونا پیٹنا مچانے والی عورتیں، نوحہ کرنے والی عورتیں، شور مچانے والی عورتیں، یہ بروز قیامت قبروں سے بکھرے بال، پریشان حال، پراگندہ اٹھیں گی، ان کے سر پر خارج کا دوپٹہ اور اللہ کی لعنت کے جوتے، قطران یعنی ڈامر کا لباس ہوگا، اور یہ نوحہ کرنے والی عورتیں اپنے ہاتھوں کو سینوں پر رکھ کے چیختی چلاتی واوریلا کرتی ہوں گی، اور فرشتے آمین کہتے ہوں گے۔ پھر جو اس نوحہ گری پر مزدوری لی ہوگی تو وہ بھی نار جہنم کا حصہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا مسلم بن حجاج قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مشہور مجموعہ حدیث صحیح مسلم شریف میں نقل کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے تو مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس دراہم اور سامان نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آیا، اور یوں آیا کہ اسے گالی دی، اس پر تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور بعض نادان، اللہ اکبر، آج بعض نادان قرض کے نام پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں، لوگوں کی چیزیں غائب کر جاتے ہیں۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کے دن یہ بہت مہنگا پڑے گا۔ وہ افراد جو لوگوں کا قرض دبا لیتے ہیں، مال دبا لیتے ہیں، چیز لے کر پھر واپس نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں جو دنیا میں کسی کے 3 پیسے قرضہ دبا لے گا، بروز قیامت اس کے بدلے 700 باجماعت نمازیں دینی پڑیں گی۔ اور فرمایا جو کسی کا قرض دبا لے وہ ظالم ہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ قرۃ العیون میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کا تھوڑا سا بھی مال چرایا
وہ قیامت کے روز اس مال کو اپنی گردن میں آگ کے توق کی شکل میں لٹکا کر آئے گا، اس کے پیٹ میں آگ سلکائی جائے گی، اور وہ اس قدر خوفناک چیخیں مارے گا کہ جتنے لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے وہ کانپ جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے جو بھی فیصلہ فرمائے۔ اللہ اکبر، الامان الامان والحفیظ۔ آج لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کو اذیت دینا، لوگوں کو گالی دینا، اس کا مذاق اڑانا، اس کی بے عزتی کرنا، یہ آسان لگتا ہے۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن بہت مہنگا پڑے گا، بہت بھاری پڑے گا، اور بندے کو نیکیاں دینی پڑیں گی، اس کو راضی کرنا پڑے گا۔ اور بعض لوگ تو یہاں دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، بڑے بوڑھوں کا مذاق بناتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ غور کیجئے کہ دنیا میں کسی کا مذاق اڑایا جائے، اللہ اکبر، قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا آؤ آؤ، تو وہ بہت بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے پہنچے گا۔ جب دروازے کے سامنے پہنچے گا تو دروازہ بند ہو جائے گا، پھر جنت کا ایک اور دوسرا دروازہ کھولا جائے گا، اور اسے اس دروازے سے بلایا جائے گا، آؤ۔ چنانچہ یہ بے چینی اور رنج و غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے پر جائے گا، وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ اسی طرح معاملہ کیا جائے گا۔ دروازہ کھولا جائے گا، بلایا جائے گا، یہ آئے گا، دروازہ بند کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کے ساتھ یہی کیا جاتا رہے گا، اور پھر آخر میں جب کسی دروازے سے بلایا جائے گا یہ نہیں جائے گا، یہاں تک کہ جنت میں داخلے سے محروم رہے گا۔ آج کسی بڑے آدمی کا مذاق اڑاتے ہیں، بزرگ کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شہرت کے لیے عمل کرے گا، ریاکاری کرے گا، شہرت کے لیے عمل کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے عیبوں کو مشہور کر دے گا، اور جو ریاکاری کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی ریاکاری اس کو بدلہ دے گا۔ تکبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ 3 آدمیوں سے بوجہ غضب اللہ تبارک و تعالی نہ ان سے کلام فرمائے گا، اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا، اور نہ انہیں گناہوں سے پاک فرمائے گا۔ نمبر 1 زناکار بوڑھا، نمبر 2 جھوٹا بادشاہ، نمبر 3 متکبر فقیر۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے یہ۔ ایک اور روایت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تکبر کرنے والے قیامت کے دن میدان محشر میں چونٹیوں کی مثل لائے جائیں گے، مگر ان کی صورت آدمی کی ہوں گی، اور ہر طرف سے ان پر ذلت کا گھیرا ہوگا، اور وہ گھسیٹ کر جہنم کے قید خانے میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ اکبر، انہیں جہنمیوں کے بدن کا پیپ پلایا جائے گا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے کاش کہ قیامت کے مناظر سن کر، قیامت کے ہولناک سزاؤں کو سن کر، اللہ کرے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اللہ کرے ہم نیکیوں کا ذہن بنائیں، ہم نیک ماحول میں آ جائیں، اچھی صحبت میں آ جائیں۔ آئیے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کو دعوت پیش کر رہا ہے کہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئیے، مدنی چینل کو اپنائیے، دعوت اسلامی کے ذریعے آپ مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے، اپنے علاقے میں مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے قرآن پڑھیے، آپ نماز سیکھیے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے بچوں کو مدارس المدینہ میں داخل کروائیے، جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیے، اپنے لیے آخرت کی ہم تیاری کریں، کیونکہ جو لوگ دنیا میں آخرت کے لیے تیاری کرتے ہوں گے انہیں تو سبحان اللہ قیامت کے دن ان کے منہ ہنستے ہوں گے، روشن چہرے ہوں گے، خوشیاں مناتے ہوں گے، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی قیامت کے دن۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرامند فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے آئیے ہم دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت کے فرمودات کو سنیں،
ان کے بیانات کو سنیں، کیسٹیں جو مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے ان کو سنیں، اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ نے جو بیانات فرمایا ہیں، انقلابی بیانات ہیں، ہم ان کو حاصل کریں اور آخرت کی تیاری کے لیے کمر باندھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایمان پر